بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں وہ کلام اعجازی ہے۔ کلام اعجازی سے مراد یہ کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعظم ترین، عظیم ترین دائمی معجزہ ہے، جس کی ایک چھوٹی سی صورت بنانا بھی کی مثل کلام بنانا ممکن نہیں۔ جو وحی مطلوع کی صورت میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ وحی مطلوع سے مراد یہ کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جو معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہوں۔ کیونکہ حدیث کو بھی وحی کہتے ہیں، لیکن حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ قرآن مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ مصحف کی جمع ہے۔ مصحف اسے کہتے ہیں جس میں کچھ جمع کیا گیا ہو، یعنی جس میں قرآن مجید اول تا آخر لکھا ہوا ہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تواتر کے ساتھ حضور سے منقول ہے۔ تواتر سے مراد یہ کہ بہت بڑے افراد کے مجموعے کا اس بات پر جمع ہو جانا کہ جن کا جھوٹ پر جو عادتاً جمع نہ ہو سکے۔ قرآن مجید کا موضوع خالق کائنات، انبیاء، ملائکہ، کائنات کا علم، اصلاح عقائد و اعمال و احوال، تزکیہ نفوس، تہذیب اخلاق، تدبیر منزل اور شہروں اور ملکوں کی سیاست ہے۔ یہ قرآن کے موضوع ہیں۔ قرآن نے سب موضوعات پر بات کی ہے۔ قرآن مجید کی غرض کیا ہے؟ اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے، اس پر عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں قرآن پاک کے 3 نزول ہوئے۔ نزول اول، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے، غیر مخلوق، ازلی اور قدیم ہے، الفاظ سے پاک ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو قلم کو اس کلام قدیم پر دلالت کرنے والے نقوش کو لوح محفوظ پر لکھنے کا حکم دیا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یعنی اللہ کے حکم سے قلم نے نقوش کی صورت میں لوح محفوظ پر لکھا۔ یہ نزول اول ہے۔ نزول دوم، اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ نزول ماہ رمضان میں شب قدر میں لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان کے مقام بیت العزت میں ہوا۔
नुज़ूल सुअर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल मुकम्मल होने पर कुरान मजीद का नुज़ूल गार हिरा में सूरह अलक के नुज़ूल से शुरू हुआ और 23 साल में मुकम्मल हुआ। कुरान मजीद की तरतीब नुज़ूली और तरतीब रसूली। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब रसूली कहलाती है, जिसमें पहली सूरत अल-फातिहा है और आखिरी सूरत अन-नास है, और लौह महफूज में भी कुरान मजीद इसी तरतीब से लिखा हुआ है और हमारे पास भी मसाहिफ में इसी तरह लिखा हुआ है। जबकि तरतीब नुज़ूली में सबसे पहले सूरह अलक इक़रा से मा लम यअलम तक नाजिल हुई और हस्बे ज़रूरत कुरान की आयत और सूरतों का नुज़ूल होता रहा, और आखिरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और बास के नज़दीक अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आखिरी आयत हैं। मदनी और मक्की सूरतें। जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई मक्की कहलाती हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद किसी भी जगह नाजिल हुई मदनी कहलाती हैं। कुरान मजीद कैसे जमा हुआ और मुदव्वन कैसे हुआ, तदवीन इसकी कैसे हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाजिल होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एहतमाम से कातिबीन वही सहाबा को लिखने का हुक्म देते। चुनाचे कुरान लिख कर महफूज कर दिया जाता, और बेशुमार सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने कुरान मजीद हिफ्ज भी किया, और सबसे पहले हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद हिफ्ज किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पुरजोर मशवरे पर मशहूर कातिब वही हजरत ज़ैद बिन साबित अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान मजीद को एक किताब की सूरत में जमा करने और फिर इसके मुख्तलिफ कापियों को मुख्तलिफ शहरों में भेजने का हुक्म दिया। यूं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस अजीम कारनामे को जमाओ तदवीन कुरान कहा जाता है। हिफाजत कुरान मजीद। इसके बारे में अल्लाह का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही कुरान नाजिल किया और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा अहले सुन्नत का इजमा है कि मुसलमानों के हाथों में अरबी ज़बान में जो कुरान मजीद अलहम्दु से लेकर वन्नास तक है, सारे का सारा महफूज है, और जो कहे कि कुरान में तहरीफ लफ्ज़ी अल्फाज में तब्दीली हुई वो दायरा इस्लाम से खारिज है। चुनाचे कुरान मजीद में कोई लफ्ज़ी तब्दीली नहीं हो सकती, बल्कि जो कहे कि कुरान में के अल्फाज में तब्दीली हुई वो दायरा इस्लाम से खारिज और काफिर है, क्योंकि क़यामत तक कुरान हर किस्म की कमी और ज़्यादती से महफूज रहेगा। आयत, सूरत, रुकू और पारे की तारीफ। आयत एक मुख्तसर मजमून को कहते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। सूरत कुरान मजीद की आयत का ऐसा मजमुआ जो एक मुकम्मल मजमून या चंद मज़ामीन पर मुश्तमिल हो, और साहिब शरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाम भी इसका रखा हो, सूरत कहलाता है। और सूरतें 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व बरक़ात।
قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان دائمی معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت واقعہ ظاہر فرمائے کہ جس کی مثل لانے سے انسان عاجز ہو۔ قرآن مجید کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ قرآن مجید علوم و معارف کا سمندر ہے۔ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فتنے ہوں گے۔ عرض کیا گیا ان کا حل کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے اور بعد کی تمام خبریں اور تمہارے مسائل کو، معاملات و مسائل کو حل کرنے کے احکام موجود ہیں۔ قرآن مجید کے باطنی علوم بھی ہیں اور ظاہری علوم بھی ہیں۔ پس جیسے کوئی سمندر کے خزانوں کو ماہر غوطہ خور دریافت کر سکتے ہیں، اسی طرح قرآن کے ظاہری علوم اور باطنی علوم پر علماء اسلام واقف ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ قصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو کبھی فاقہ نہ پہنچے گا جو قرآن پڑھے گا۔ فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع یعنی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام 2 ایسی آیتوں کے ذریعے کیا جو اس نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانوں سے دی ہیں، تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، میرے اہل کی محبت اور تلاوت قرآن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو نماز اور قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے اور قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے، کیونکہ قرآن دیکھنا عبادت، قرآن کو چھونا عبادت اور قرآن کو پڑھنا عبادت۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان دلوں کو چمکانے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اور اسے حفظ کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کی 10 افراد کے حق میں شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے عذاب دوزخ واجب ہو چکا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جسے سمجھ کر نہ کیا جائے، اور اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ غور و تفکر نہ ہو۔ اسی لیے اس دورہ قرآن میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سننے کا اہتمام ہوگا، تاکہ قرآن کو ایک بار اس طرح نظر سے گزارا جائے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح ہماری سماعتوں کو برکت بخشے، اور اللہ کرے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن مجید ہمیشہ ادب سے پڑھنا چاہیے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سننا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ان کے لیے واجب ہے کہ وہ قرآن کی منزل کو یاد کرنے پر پوری قوت لگائیں۔ قرآن مجید باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کیا جائے۔ شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا، مثلا سلام کا جواب دیا یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ پڑھا یا کلمہ طیبہ پڑھے تو پھر اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب ہیں وہ خواتین، ہماری بہنیں، جو آج الحمدللہ دورہ قرآن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور وہ اب قرآن مجید اگر سنیں گی تو قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو آپ یہ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم پڑھیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ قرآن مجید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نہ اس کی طرف پیٹھ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے، اور نہ اس طرح پڑھا جائے کہ خود اونچی جگہ ہو اور قرآن نیچے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحمت فرمانے والا۔ بسم اللہ، با حرف جر ہے، استعانت کے لیے آیا ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام کی مدد سے۔ اسم کا معنی نام، اللہ اللہ کا ذاتی نام، الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام۔ بہت مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ اس ہستی واجب الوجود کو کہتے ہیں جس میں تمام صفات کمال جمع ہوں۔ واجب الوجود کا معنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پیدا نہیں ہوئیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں، جبکہ اللہ کے سوا سارا جہان اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے ہی جہان پیدا فرمایا، اللہ ہی پورے جہان کو چلا رہا ہے، اور ایک ایک ذرہ اس کی ربوبیت کو بیان کر رہا ہے۔ صفات کمال سے مراد یہ کہ اللہ کی تمام صفات نقائص سے، نقص سے اور عیوب سے پاک ہیں، اور یہ کہ تمام مخلوق کی جو صفات ہیں وہ کسی کی دی ہوئی ہیں، اور اللہ کی صفات کسی کی عطا کردہ، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اللہ رب العزت حیات سے متصف ہے، قدرت والا ہے، اس کا کلام الفاظ سے اور منہ کے بولنے سے پاک ہے۔ اللہ کے دیکھنے سے مراد ہر شے کو ہر وقت دیکھنا ہے، اللہ کے سننے سے مراد ہر آواز کو ہر وقت سننا ہے۔
जो कुछ हो चुका, जो होगा, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह का इल्म कामिल है। अल्लाह का इरादा, उसमें किसी का दखल नहीं। अल्लाह किसी शय का इरादा फरमाए तो वो वजूद में आ जाए। अल्लाह ताला तमाम ग़ुयूब और नक़ाइस से पाक है, पैदा होने से पाक है, बीवी और औलाद से पाक है, जिस्म से पाक है, थकने, आजिज आने और फना होने से पाक है। अर्रहमान अर्रहीम दोनों अल्लाह के सिफाती नाम हैं। इन दोनों में सिफत रहमत का खूब मुबालगा है, यानी सिफत रहमत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लिहाजा उसकी नेमत आम्मा, आम जो इनामात हैं वो अल्लाह के तमाम बंदों पर हैं, चाहे कोई वो अल्लाह को मानता हो, ना मानता हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो, ना फरमान हो। अल्लाह ताला सबको अपनी नेमत आम्मा से फ़ायदा अता फरमाता है। हवाओं से सब नफ़ा उठाते हैं, सूरज की रोशनी सब हासिल करते हैं। अल्लाह की जो अता करदा नेमतें हैं, खाना पीना रिज़्क़, इससे सब नफ़ा उठाते हैं। हाँ, अल्लाह की एक सिफत, अल्लाह ताला की एक नेमत जो है वो नेमत ख़ास है, और वो है अपने बंदों को अपनी रहमत का मज़ा अता फरमाना, अपनी मोहब्बत का मज़ा अता फरमाना। वो अल्लाह अपने फरमाबरदारों को अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और ये भी गौर किया जाए कि कुरान अल्लाह ताला की जिस सिफत का सबसे पहले जिक्र करता है वो सिफत रहमानियत और रहीमियत है, तो पता चला कि बंदे और रब का ताल्लुक मोहब्बत पर है। उसकी रहमत का वसी दामन कायनात के जर्रे जर्रे को अपने आगोश में लिया हुआ है, और वो सिर्फ रहमत करने वाला नहीं बल्कि बहुत रहमत करने वाला और हर वक्त रहमत करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के तकरीबन 25 नाम हैं, जिनमें से फातिहतुल किताब, उम्मुल कुरान, सूरतुल हम्द, अश-शिफा, अस-समउ, अल-मसानी यानी बार बार नाजिल होने वाली, ये सब इसके नाम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह फातिहा से दम करना साबित है। हजरत साइद बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अव्वज़नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफातिहतिल किताबी तफ़लन, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा पढ़कर मुझ पर दम फरमाया। अगर 40 रोज नमाज सुबह की सुन्नत और फर्ज के दरमियान सूरह फातिहा मा बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 41 बार पढ़ी जाए और फिर मरीज पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह उसे शिफा हो, लेकिन पढ़ने वाला नमाज का पाबंद हो। सूरतुल फातिहा, फातिहा का माना खोलने वाली, शुरू करने वाली। चूंकि इस सूरत से कुरान को शुरू किया जा रहा है इसलिए इसका नाम सूरतुल फातिहा है। और अश-शिफा इसका नाम क्यों है? जैसा कि अभी हमने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मरीज पर पढ़कर दम फरमाते थे। उम्मुल कुरान है क्योंकि ये तमाम कुरान की असल है, इसमें तमाम कुरान के मज़ामीन है। सूरतुल हम्द है क्योंकि इसमें अल्लाह की तारीफ की जाती है। अस-सबउल मसानी है क्योंकि ये आयतें बार बार पढ़ी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह के लिए। अल्हम्दु सब खूबियाँ, लिल्लाहि अल्लाह को, रब्बिल आलमीन जो सारे जहानों का मालिक है, मालिक सारे जहान वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द का माना है खूबियाँ बयान करना। चूँकि अल्लाह ने ही मखलूक की खूबियाँ पैदा की हैं इसलिए अल्लाह ताला ही हर हम्द का मुस्तहिक है। और इस तरफ भी इसमें इशारा है कि जब तू अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए तो पहले अपने रब की हम्द कर। और इस सूरत में दुआ मांगने के आदाब सिखाए गए। लिल्लाही
सब खूबियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब खूबियाँ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। रब का माना है मालिक, परवरिश करने वाला, मुहाफिज, और बतदरीज किसी को मर्तबा कमाल तक पहुंचाना। बतदरीज दर्जा कमाल तक पहुंचाना यानी आस्ता आस्ता। अल्लाह ने इंसान को एकदम पैदा नहीं फरमाया, नुत्फे से उसका आगाज किया। इसी तरह इंसान जब दुनिया में आ जाता है तो माँ के दूध से उसकी गज़ा का आगाज होता है। जब बंदा इल्म हासिल करता है तो थोड़ा थोड़ा करके फिर इल्म में कमाल को पहुंचता है। जब अल्लाह की राह पे चलता है तो आस्ता आस्ता मदारिज तय करके आरिफ बनता है। तो रब्बिल आलमीन सारे जहानों का रब है, सबको बतदरीज दर्जा कमाल तक पहुंचाता है। इसमें इंसान के लिए भी ये पैगाम है कि तू बतदरीज तमाम कामों को अंजाम दे। एकदम सब कुछ वजूद में नहीं आता, मेहनतें फिर एक दिन रंग लाती हैं। आलमीन से इस बात की तरफ इशारा है कि गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जहान बेशुमार हैं। अल आलमीन क्योंकि जमा के साथ आया तो ये जहान की बेशुमार किस्मों की तरफ इशारा है। और आलमीन आलम की जमा है, बमाना अलामत और निशानी, क्योंकि हर चीज अपने पैदा करने वाले का पता देती है। तो ये सारा आलम अपने बनाने वाले का पता देता है। ये इतना बड़ा आसमान जो बगैर सुतूनों के कायम है, ये इतनी बड़ी जमीन जो जिसका फर्श बिछा हुआ है, ये बारिशों का बरसना, ये अनाज का उगना, ये फलों का पैदा होना, ये रिस्क का फराहम होना, ये हवाओं का चलना, ये खूबसूरत पहाड़ों का जमीन पर गड़े होना, ये रेगिस्तानों का होना, ये खूबसूरत रंग बरंगे फूलों का खिलना, ये सारा जहान अपने पैदा करने वाले का पता देता है। अर्रहमान अर्रहीम बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला। जैसा कि पहले सुना कि बहुत मेहरबान है, बहुत रहम फरमाता है, अपनी मखलूक में नेमत आम्मा से सबको नवाजता है। ये नहीं कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसके घर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसकी जो नेमत आम्मा है वो इतना मेहरबान है और बहुत रहम फरमाने वाला है कि सबको वो नेमतें देता है। लेकिन क़यामत के दिन वो अपने फर्मा बरदारों को नेमतें देगा और नाफरमानों को दाखिले जहन्नम फरमाएगा। ये भी उसकी रहमत ही है। मालिक यौमिद्दीन मालिक है रोजे जजा का। मालिकी मालिक, यौम का माना दिन, अद्दीन का माना जजा बदला। मालिक है रोजे जजा का यानी रोजे जजा का मालिक है, रोजे जजा का के दिन बदला देने वाला है। अब ये रोजे जजा के दिन क्यों बदला मिलेगा? ताकि बंदे को पता चल जाए और उसकी इज्जत अफजाई हो जो उसने अच्छे काम किए। और खास इस रोजे जजा की तरफ अल्लाह की निस्बत क्यों की गई? वो तो हर दिन का मालिक है, लेकिन जब कल क़यामत का दिन होगा और वो अपनी पूरी शान के साथ जाहिर होगा तो हर शख्स उसके सामने सर झुका देगा और उस दिन उसके मालिक होने का कोई इनकार नहीं कर सकेगा। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन और हम तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत का माना है आजिज़ी और इनकिसारी का आखिरी दर्जा, और शरीयत में किसी को अपना इलाह माबूद करार देकर उसके सामने आजिज़ी इख्तियार करना इबादत है। याद रहे कि इबादत और ताज़ीम में फ़र्क है। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क है। वालिदैन का अदब है, ताज़ीम है, असातिज़ा बुजुर्गान दीन सबकी ताज़ीम और अदब है। लेकिन जब इलाह व माबूद जानकर अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी का इजहार किया जाता है तो ये इबादत है।
جو خاص اللہ کے لیے ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ہر تعظیم عبادت نہیں، بلکہ اگر کسی کو الہ اور معبود جان کر اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی الہ اور معبود جان کر تیرے ہی سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز میں وہ ہاتھ بھی باندھے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، لیکن اس کے ذہن میں اگر وہ اللہ کو معبود جان کر یہ سارے کام نہ کر رہا ہو تو یہ عبادت نہیں کہلائیں گے۔ یہ عبادت تب ہی کہلائیں گے جب وہ اللہ کو اپنا معبود جان کر یہ سارے افعال کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس نے اپنے استاد کو اپنا معبود بنا لیا، یہ درست نہیں، کیونکہ اس وقت وہ جو تعظیم سے کھڑا ہوا ہے ان کو اپنا معبود جان کر کھڑا نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا عبادت کیا ہے؟ کسی کو اپنا الہ و معبود جان کر عاجزی اختیار کرنا۔ اسی لیے قرآن مجید کا ادب ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، مزارات اولیاء کا ادب ہے، اللہ کے نیک صالحین جو بندے ہیں ان کا ادب ہے، غلاف کعبہ کا ادب ہے، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، کیونکہ ان میں کوئی بھی ان چیزوں کو اپنا الہ اور معبود نہیں مانتا۔ ہاں، بت کی تعظیم شرک ہوگی، کیونکہ کافر بت کو اپنا الہ اور معبود جان کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے وہ شرک ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم الہ اور معبود جان کر تجھ ہی سے مدد مانگیں، کیونکہ یہاں پہ بھی مراد مدد حقیقی ہے کہ الہ اور معبود جان کر ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں، ورنہ قرآن ایک اور موقع پر کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو اللہ تو پھر خود صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے ساری دنیا عالم اسباب پر رکھی ہے، ڈاکٹر سے دوائی لینے جاؤ، کسی کے ساتھ جاب کرو، کسی کی مدد سے جو ہے وہ گھر تیار کرواؤ، ساری چیزیں جو ہے وہ عالم اسباب ہے۔ تو پتہ چلا یہاں پر کیا ہوگا؟ مدد حقیقی مراد ہوگی، یعنی اللہ مالک حقیقی تو ہی ہے، الہ اور معبود جان کر جب ہم مدد مانگیں گے تو وہ تجھ ہی سے مانگیں گے، کیونکہ حقیقی مدد کا کارساز حقیقی، مالک حقیقی تو ہی ہے، تو وہ عالم اسباب ہے۔ مستقل بذات مدد کرنے والا رب العزت ہے، اس لیے الہ اور معبود جان کر مدد تجھ ہی سے مانگی جائے گی۔ اہدنا، ہم کو چلا، الصراط، راستہ، اہدنا ہدایت کے معنی میں ہے راستہ دکھانا، راستے پر پہنچانا، یہاں منزل تک پہنچانا یا درجات بلند کرنا مراد ہے کہ الہی اہدنا، ہم کو چلا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہم کو سیدھا راستے کے اعلیٰ درجوں پر یعنی فائز فرما، سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ سیدھا راستہ کون ہے، کون سا ہے؟ ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تو اس کی وضاحت قرآن نے کر دی کہ جھگڑو نہیں، قرآن تمہیں بتائے گا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ سیدھا وہی ہے ان کا جن پر، صراط راستہ، الذین جن پر، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، صراط راستہ، الذین انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، یعنی ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو پتہ چلا کہ راستہ انہی کا ہے جن پر اللہ کے انعام ہوئے۔ اس کا جواب بھی قرآن سے لیتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالح بندے اولیاء اللہ ہیں۔
تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ انعام یافتہ لوگوں سے فیض پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے سیرت و کردار سے روشنی حاصل کی جائے، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے روحانی فیوز اور برکات حاصل کیے جائیں۔ غیر المغضوب علیہم، غیر نہ، المغضوبی غضب کیا گیا علیہم جن پر، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، وا اور لا نہ، الضالین گمراہوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المغضوب علیہم یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، کیونکہ بار بار اللہ نے ان پر انعام فرمائے، انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، کتابیں دی اور ان پر نعمت انعام فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی اور اپنے انعامات اور نعمتوں کی ناشکری کی، تو وہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ الضالین عیسائی ہیں کہ وہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے اور بہک گئے، لہذا اس کا معکوس بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگو، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس لیے مسلمان سیاست میں، تہذیب میں، معاشرت میں، معیشت میں، عادات میں، زندگی گزارنے میں انعام یافتہ لوگوں کا اتباع کرنے کا پابند ہے۔ یہود و نصارہ اور دیگر کفار کو مہذب اقوام قرار دے کر ان کے راستے پر نہیں چلے گا، بلکہ ان کے راستوں سے جدا ہوگا اور انعام یافتہ لوگوں کی راہوں پر چلے گا۔ اس کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین، اور یہ سنت ہے۔ آمین کا معنی ہے استجب، یعنی جو میں نے دعا کی ہے اللہ اس کو قبول فرما۔ آمین۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔ سورۃ البقرہ کا نام ایک گائے کے نام پر ہے جس کا ذکر آگے اس سورت میں آئے گا۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان کے معنی کو ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس قرآن کو آپ پر بیان کرنا۔ تو چنانچہ علامہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار اور رموز ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو سمجھانا مقصود نہیں۔ ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور آپ کی عطا سے اس امت کے اولیاء کاملین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک وہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب کوئی شک کی جگہ نہیں، فیہ اس میں، یعنی قرآن فصاحت و بلاغت کے اس بلند ترین مرتبے پر فائز ہے کہ یہ شک سے پاک ہے، اس میں بالکل شک کا کوئی جواز نہیں۔ تو مسلمان عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ شک سے پاک ہے، جبرائیل اور دیگر وحی لانے والے فرشتے شک سے پاک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک سے پاک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن آگے پہنچانے والے صحابہ کبار بھی شک سے محفوظ ہیں، اس میں کوئی شک کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اگرچہ قرآن سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے نفع پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، جیسے بارش تمام کے لیے رحمت ہے
لیکن بارش سے سرسبز اور زرخیز زمین ہی نفع اٹھا کر اپنی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہے، تعفن اور بدبو والی جگہ میں تو تعفن اور بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو لیکن بارش تو سب کے لیے رحمت ہے، تو قرآن بھی سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت لیتے پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کون؟ المتقین تقوی سے ہے، متقین جمع ہے متقی کی، متقی صاحب تقوی کو کہتے ہیں۔ تقوی کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھنا اور گناہوں سے پرہیز کرنا، اور آسان تعبیر یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، پکا یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس سے بالا تر ہو، یعنی ظاہری حواس کی رسائی وہاں تک نہ ہو اور عقل میں بھی نہ آئے۔ تو وہی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، خود ذات الہی، یہ سب چیزیں ایسی ہیں نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ان کے جاننے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پس ان کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکلے انسان اس پر پختہ یقین رکھے۔ اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا، یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اتنا یقین رکھے کہ پھر ساری رکاوٹوں کے باوجود اس پر عمل کرے۔ لہذا متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور نماز قائم رکھیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، یعنی صحیح ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب یہ کہ صحیح ادا کرتے ہیں، اس کے حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ظاہری بھی تمام اس نماز سے متعلق علم سیکھتے ہیں، اور باطنی ذوق و شوق کو بھی حاضر کرتے ہیں۔ اسی لیے نماز دین کا ستون اور مومن کی معراج ہے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے روزی دی، ہم ان کو، ينفقون، وہ ہماری راہ میں اٹھائیں، یعنی ہماری دی ہوئی روزی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلے روزی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی روزی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پھر رزق سے مراد ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے، وہ حصی بھی ہو سکتا ہے اور مانوی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رزق حصہ اور بخشش کو کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے، تو مال، اولاد، علم، معرفت، یہ سب رزق ہے۔ تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اے محبوب جو اترا تمہاری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ یعنی کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بے دیکھے، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اسے ادا کرتے ہیں، صدقات واجبہ اور نافلہ ادا کرتے ہیں، اہل و عیال اور نادار لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اصحاب فیوض و روحانیت لوگ جو ہیں وہ بھی ان فیوضات و برکات کو تقسیم کرتے ہیں، اور جو اترا آپ کی طرف محبوب اور جو آپ سے پہلے، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ سے پہلے سے مراد توریت، زبور اور انجیل اور دیگر آسمانی صحائف ہیں، وہ ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد قبر کے حالات،
حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، قیامت، حشر نشر، حساب کتاب، اعمال کا وزن، حوض کوثر، شفاعت، پلسرات، جنت کی ابدی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب، ان سب پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو ان اوصاف سے جو متصف ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، یعنی وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فلاح پانے والے، ایک تو فلاح کہتے کس کو ہیں؟ فلاح ایسی مکمل کامیابی کو کہتے ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں۔ فلاح تو پتہ چلا کہ جو ان صفات سے متصف ہوگا وہی فلاح پائے گا، یعنی دونوں جہان میں کامیاب ہوگا۔ اب جس کو رب دونوں جہان میں کامیابی کی سند دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ عارضی ہدایت والا بہک سکتا ہے، دنیاوی عزت و مال کا مل جانا کامیابی نہیں۔ پتہ چلا کہ ہدایت کا ملنا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا بڑی کامیابی ہے۔ ہدایت کا مل جانا اور نیک اعمال کی توفیق ملنا بڑی کامیابی ہے۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہوا وہ جو ستھرا ہو گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن کی قسمتوں میں کفر ہے، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، کہ تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر کا شرعی معنی ہے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا۔ یہاں مراد یہ کہ وہ کافر جن کی موت حالت کفر میں ہونی ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا، لہٰذا فرمایا کہ وہ جن کی قسمتوں میں ہی کفر ہے، اے محبوب آپ کے بار بار ایمان کی طرف بلانے پر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ علم الہی میں کافروں کی فہرست میں آ چکے۔ جیسے کوئلہ دھونے سے سفید نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے مسلسل انکار پر ان کا انجام یہ ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان کے سمجھنے، دیکھنے اور ہدایت قبول کرنے کے تمام باطنی راستے بند ہو چکے، اور یہ راہ انہوں نے خود اختیار کی ہے مسلسل انکار سے، اس لیے ان کے مقدر میں ایمان سے محرومی لکھ دی گئی۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور پچھلے دن پر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں۔ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، سب سے پہلے مومن کا، پھر کافر کا، اور اب منافق کا۔ بتایا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے دل و زبان پر میں ایمان ہو، کافر وہ ہے کہ جس کے دل و زبان پر کفر ہو، اور منافق وہ ہے جس کے دل میں کفر ہو لیکن وہ ظاہر خود کو مسلمان کرے، اور یہ بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ طریقہ ابلیس نے اختیار کیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اور زبان سے دوست بنا، اس لیے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ اعلان فرما رہا ہے، وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں۔ اسی لیے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں رأس المنافقین، یعنی تمام منافقین کی جو اصل تھا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اصل میں دو قبیلے تھے مدینے میں بہت بڑے،
جو اس کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے اپنا سب کچھ مان لیا، جس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں شدید حسد و بغض رکھا۔ اور پھر یہ کیا کرتا تھا، یہ اور اس کے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور آپ کا ادب و احترام کرنے والوں کو بے وقوف کہتے اور مسلمانوں کے خفیہ حالات مسلمانوں کے دشمنوں کو بتا دیتے اور ان کو جنگوں پر اکساتے۔ اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یعنی وہ اپنے خیال میں اپنے تئیں اپنی کوشش سے اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں، فریب دیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ دھوکہ دیں، لیکن حقیقت میں دھوکہ وہ اپنی جانوں ہی کو دے رہے ہیں اور خود انہیں اس کا شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کر دی ان کی بیماری اللہ نے، زیادہ کر دی ہم ان کی اللہ نے مرضا، بیماری، مرض، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا، یہاں با حرف جر بدلے کے لیے آیا ہے، یعنی بدلہ ان کے اس عمل کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ان کا جو انہوں نے جھوٹ بولا اس جھوٹ کا یہ بدلہ ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے بتایا گیا کہ منافقت کا جو تباہ کن مرض ہے اس کا انجام یہ ہوگا کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کا دردناک عذاب بھی ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی منافقین اس فساد کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے امن پسند ہیں، مہذب ہیں۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا، سنتا ہے، خبردار، انہم هم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جائے ان سے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے، قالوا، کہتے ہیں نؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے کیوں ایمان لائیں، یعنی وہ اصل ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، سنتا ہے وہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ خود ہی احمق ہیں اور اس راہ پر چل رہے ہیں، دن رات فتنہ و فساد پھیلانے میں مصروف ہیں، حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں، مسلمانوں میں فتنے برپا کر کے مسلمانوں کی نسلوں کو ان کے دین سے دور کرنے میں مصروف ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور نہ ہی صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں، تو یہ احمق ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب ملے الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے،
وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہائی میں ہوں اکیلے ہوں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہیں إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ تو کہتے ہیں ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، یعنی منافقت کا نقاب ڈالتے ہیں، اندر سے یہود و نصارہ اور طاغوتی قوتوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے آلائے کار بن کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں اور بظاہر مسلمانوں کا روپ دھارے ہوتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام پر چلنے والوں کو حقیر جان کر ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر شریعت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑا کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہیں۔ اللہ انہیں مذاق کی سزا دے گا، لہذا وہ اس گمراہی میں اور بھٹکتے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، انہوں نے تو یہ سودا خود کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم تو نہ نفع دیا ان کی تجارت نے انہیں، وما کانوا مہتدین اور وہ سودے کی راہ نہ جانتے تھے، یعنی وہ سودا ہدایت پانے والے ہی نہیں تھے۔ مثلہم ان کی مثال کا مثل اس مثل کی طرح ہے، الذی جس نے اس قدر روشن کی نارا آگ۔ اب ان کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت میں منافقین کی مثال بیان کی گئی کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اپنے آپ، اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کو مجاہدین اسلام کی طرف سے محفوظ کر لیا، لیکن موت کے بعد اللہ انہیں قبر کے اندھیروں سختیوں میں چھوڑ دیا جائے گا انہیں۔ تو ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ جب روشن ہو گیا اس کا اردا گرد، ذهب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اس کی مثال بس آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، اس نے لائٹ جلائی، روشنی ہو گئی، اور پھر اچانک لائٹ چلی گئی تو وہ اندھیرے میں کھڑا رہ گیا۔ تو یہی منافقین کی مثال ہے کہ ان کے سامنے ہدایت کی روشنی آئی، یہ ہدایت کی روشنی میں داخل بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی روشنی کو قبول نہیں کیا، تو پھر ان پر اندھیرا چھا گیا اور یہ اندھیروں میں کھڑے رہ گئے، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی منافقین نے ظاہری اسلام سے دنیاوی نفع تو حاصل کر لیا لیکن آخرت کے نفع سے محروم رہے۔ سم بہرے، بکم گونگے، عمیون اندھے، فہم لا یرجعون تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ معلوم چلا کہ جس آنکھ نے اللہ کی نشانیاں نہ دیکھی، جس آنکھ سے اللہ کی نشانیاں نہ دیکھی جائیں وہ اندھی ہے، جن کانوں سے حق کا، رب کا کلام نہ سنا جائے، حق کو نہ سنا جائے تو وہ بہرا ہے، جس زبان سے اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور کا ذکر نہ ہو وہ تو گونگی ہے، اور ان اعضاء نے تو پھر اپنا حق کے پیدائش بھی ادا نہ کیا۔ سم بکم عمیون بہرے، گونگے، اندھے، فہم لا یرجعون تو پھر وہ آنے والے نہیں، جو مرضی چاہے کھڑے ہوں اور جس طرح چاہے اسلام کی تشریح پیش کر دیں اور پھر خود کو مسلمان کہتے رہیں۔ او یا کصیب من السماء اترتا پانی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک کے سبب موت کے ڈر سے۔ بادل اور بارش سایہ والوں کے لیے رحمت اور بے سایہ یعنی جنگل کے مسافروں کے لیے تکلیف ہے، تو اسی طرح قرآنی بارش جو ہے
قرآنی احکام یہ صحابہ کے لیے تو رحمت ہے، لیکن جو بے سایہ والے ہیں، یعنی جو نبی کے سائے میں ہی نہیں آئے، منافقین، ان کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، یعنی بجلی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو ان پر کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، ان کی سماعتیں اور بصارتیں لے جاتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی منافقوں کو اس بدعملی کی سزا تو یہ ملنی چاہیے تھی کہ انہیں اندھا بہرا کر دیا جائے، مگر رب نے انہیں اندھا بہرا نہ کیا۔ تو ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دیکھ کر جب کچھ نفع دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ہونا اپنا ثابت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی مشقت آتی ہے یا اسلام پر عمل کرنا پڑ جائے تو پھر اسلام سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ چاہے تو ان کے اوپر ایسا اندھیرا آ جائے کہ یہ کھڑے رہ جائیں، اللہ چاہتا ان کی کان اور آنکھیں لے جاتا، انہیں ان کی بد عملی کا سزا دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ منافقین کے عتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات اتاری ہیں۔ وہ جو خود کو نام کا مسلمان تو سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کے احکام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے ان کے لیے، اور وہ جو کہ کھڑے ہو کر کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، اور اسلام کے لیے، لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کا نفع چاہنے کے لیے وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہت دور ان سب چیزوں سے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید اس کا تھوڑا سا آئینہ ہم اس وقت جو کچھ میڈیا پہ ہوتا ہے اور جو لوگ اسلام کا نام لے کر کرتے ہیں، یہ سب تصویر اس وقت کے جو فتنے ہیں وہ ان سب کے، یعنی ان آیات کی روشنی میں ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ مختلف سیاستدان بھی جو نام سے، زبان سے اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کے نام پر لوگوں کو اپنے اردا گرد جمع کرتے ہیں، لیکن ہر چیز اس کے خلاف کرتے ہیں۔ بہت سے سیاستدان، بہت سے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس وقت، میڈیا جو کچھ منظر کشی کرتا ہے اور اسلام کی ایسی غلط تعبیریں کرنا اور اسلام کو پر عمل کرنے اور اس کے احکام کی ایسی غلط منظر کشی کرنا، تو یہ سب کچھ آج کا میڈیا اور جو کچھ ہمارے گردا گرد فتنے ہیں، یہ ہمیں بہت سمجھ، یعنی یہ آیتیں ہمیں ان کی بہت سمجھ دے سکتی ہیں۔ اللہ کرے ہم سمجھ حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں ایسے ہی پورا پورا داخل فرمائے جیسا کہ اس نے داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔